جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے اسد علی۔ آج کی اہم خبر، صدر صاحب نے 24 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا تھا اور انہوں نے نظر ثانی کے لیے ان سے ریکویسٹ کہہ سکتے ہیں، ان کو آرڈر کہہ سکتے ہیں یا ان کو ریویو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر ریویو کریں۔ آج 26 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا جواب دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کا خط ہے یہ پی ٹی آئی کی پریس ریلیز لگ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو خط ہے ٹوٹلی ہی پی ٹی آئی کی رہنمائی کر رہا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو خط ہے یک طرفہ ہے اور حکومت مخالف ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے نا وہ سٹارٹنگ میں بات کی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت عارف علوی کو 5 صفحات پر اور 7 نکات پر مشتمل جوابی خط ارسال کر دیا ہے۔ یہ جی نیوز ہے، یہ لکھا ہے جی صدر کو وزیر اعظم نے، جس میں موٹے موٹے پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آپ کا خط آئین کے مناسب سے جو ہے نا وہ متصادم ہے، مطلب آپ آئینی طور پہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر پا رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے 3 اپریل 2022 کو جو غیر آئینی طور پہ اسمبلیاں تحلیل کی تھیں وہ بھی آئین کے خلاف تھیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ منتخب آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز میں کام کر رہے ہیں، مطلب آپ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ جو ایک منتخب حکومت ہے اس کے خلاف آپ جو ہے نا کام کر رہے ہیں۔ اور صدر کو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میرا تو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھا جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں کہ رکھنے کی کوشش تھی کہ آپ کے ساتھ میرا ریلیشن اچھا رہے، لیکن آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ مجھے جواب دینے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ خط تھوڑا لمبا ہے تو اس وجہ سے میں پوائنٹس دیکھ دیکھ کے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا آپ کا حوالہ ایک جماعت کی سیاست دانوں اور کارکنوں کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ کا جو رویہ ہے وہ انسانی حقوق کے بالکل جو ہے نا خلاف ورزیوں پہ مشتمل ہے۔ آپ کی جب حکومت تھی تو ہیومن رائٹس کا جو کمیشن ہے وہ بالکل غیر فعال تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کہا جی کہ جب میں وزیر اعظم کی نشست پہ بیٹھا تھا، وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھا تھا، تو آپ نے تب بھی جو ہے نا اپنی صدر ہونے کے آئینی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری نہیں کی۔ بڑا ویسے سخت انہوں نے جو ہے نا پیغامات دیے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو اس میں کیا انٹرنل چیزیں ہیں، کیا مسائل ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وزیر اعظم نے کہا کہ جماعتی وابستگی کی سبب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کو یکسر فراموش کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جناب جو پی ٹی آئی والے حملے کر رہے ہیں جناب اداروں کے اوپر، پولیس کے اوپر، جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر، پولیس کے اوپر، رینجرز کے اوپر، جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو اداروں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسئلے مسائل جو ہو رہے ہیں، اس کے خلاف صدر صاحب تو ایک لفظ نہیں بول رہے۔ تو یہ ان کا جی کہنا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ عدالت کے حکم کے خلاف کسی سیاسی جماعت کی طرف سیاسی عسکریت پسند پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میڈیا کو کنٹرول کرنے میں تیزی کی جا رہی ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے، اور اس کے علاوہ صحافیوں سے و سوسائٹی سیاسی مخالفین کو براہ ہراساں کرنے، قید و بند و نشان بنانے کے تمام تفصیلات درج ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں انسانی حقوق کا کمیشن معطل رہا، یہ بھی انہوں نے کہا ہے جی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن کے حوالے سے وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں کی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا، جو کہ بعد میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے معطل کر دیا تھا۔ یہ کہنا ہے جی وزیر اعظم صاحب کا۔ اس کے بعد
اگلے پوائنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں تمام وفاقی صوبائی ادارے متعلقہ اطلاع کمیشن کو مہیا کریں کی ہیں، لیکن الیکشن کرانے کی ذمہ داری آئین کے تحت الیکشن کمیشن کو سونپی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خط میں وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ جناب صدر، میں اور وفاقی حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داریاں سے پوریاں کر رہے ہیں۔ ہم آئین کے مکمل پاسداری اور پاسبانی اور دفاع کے لیے کاربند ہیں۔ ہم آئین میں درج شہری کو بنیادی حقوق کے کام کر رہے ہیں۔ حکومت پرعزم ہے کہ کسی بھی قانون ہاتھ میں نہ لینے کی اجازت دی جائے۔ حکومت ہر پرعزم ہے کہ ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آئینی طور پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام کی جائے گی۔ یہ سر میں نے موٹے موٹے پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ آپ تو یک طرفہ طور پہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پہ آپ صدر کی حیثیت سے جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہیں وہ پوری نہیں کر رہی، جو الیکشن کی ڈیٹس آپ نے دی تھی، جو اسمبلی آپ نے توڑی تھی، سارے غیر آئینی کام آپ نے کیے تھے، اور میں جب وزیر اعظم بنا تھا تو آپ نے میرے سے حلف بھی نہیں لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ صحافتی ذمہ داریاں، جو بھی صحافیوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، جو قانون کو ہاتھ میں لے گا، جو کوئی کچھ بھی کرے گا تو وہ ہم اس کے خلاف جو ہے ایکشن لیں گے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو کسی بھی طور پہ کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ انہوں نے یقین دلایا ہے۔ تو یہ موٹے موٹے پوائنٹ تھے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔